Assalamu alaikum students. Today we will start long question number 2 of chapter number 1. Explain the elements of ideology of Pakistan in detail. نظریہ پاکستان کے عناصر کی تفصیل سے وضاحت کریں. See your page number 7. Elements of ideology of Pakistan. نظریہ پاکستان کے عناصر. Elements mean components, factors, segments, parts, حصے. نظریہ پاکستان کے حصے. There are 5 elements of ideology of Pakistan. Number 1, beliefs. Number 2, pillars of Islam. Number 3, rule of law. Number 4, equality and brotherhood. And number 5, justice and equity. Let's start the first topic. Beliefs. Beliefs include Tawheed, monotheism. Monotheism means believe in one God, believe in single God, رسالت, prophethood, نبوت, آخرت, hereafter, بعد میں آنے والی زندگی, angels and believe in holy books. There are 5 parts of beliefs. عقائد کے بھی 5 حصے ہیں. توحید, رسالت, آخرت, فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں پر یقین رکھنا. This set of belief is called faith. ان تمام عقائد کے مجموعے کو فیتھ, یقین, ایمان کہا جاتا ہے. توحید, monotheism means that Allah Almighty is the creator of all the universe. سورہ اخلاص 30ویں پارے میں اس بات کی گواہی دیتی ہے. پوری سورہ اخلاص جو ہے اس میں اسی بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, اللہ تعالیٰ احد ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, کوئی ثانی نہیں. He has no partner and nothing is beyond his knowledge. اور کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. سورہ بقرہ میں ارشاد ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. Surely Almighty Allah is all powerful to do everything. بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہر چیز کو ختم کرنے کا, ہر چیز کو پیدا کرنے کا اختیار ہے. زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے کی ہیں, اور اللہ تعالیٰ جب چاہے, جس وقت چاہے, ان میں سے کسی چیز کو بھی یا ہر چیز کو ختم کر سکتا ہے. یہ زمین و آسمان بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کیا ہوئے ہیں, اور جب چاہے اللہ تعالیٰ ان کو مٹا سکتا ہے. دوسری آیت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. Indeed I will make upon the earth a خلیفہ, successful authority. بے شک میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. وہ خلیفہ کون ہے؟ زمین پر ہم انسان ہیں. وائزرجنٹ مین خلیفہ, نائب. ہم اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں, خلیفہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا مقصد دنیا میں پیدا نہیں کیا. دنیا میں جو چیزیں بھی پیدا ہوئی ہیں ہر ایک کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کریں. The belief in the omnipotence of Almighty Allah. Omnipotence mean قادر مطلق. قادر مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ذات جو تمام چیزوں پر قادر ہو, جس کے پاس ہر کام کرنے کا اختیار ہو. اب زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہیں ان سب کو فنا کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. وہی ہمارا خالق اور مالک ہے, اور انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے, اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائے, اور جو رزلٹ ہے وہ صرف اللہ کی ذات پر چھوڑ دے. نیکی کرے اور نیکی کا جو اجر ہے وہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے. The second point, believe in the رسالت. You have already learned that topic. Short question number 4. آپ لوگوں کا جو شارٹ کوشچن ہے believe in رسالت, اس میں یہ آپ ٹاپک پڑھ چکے ہیں. اس میں اسی چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر, تمام انبیاء پر یقین رکھا جائے, کسی بھی نبی کو ماننے سے انکار نہ کیا جائے. اگر کوئی انسان کسی بھی نبی کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن جو مین بات, جو اسپیشلی بات ہے وہ یہ ہے, اٹ از دا لاسٹ پروفٹ آف اللہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. believing in حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last prophet, and believing that no Rasul will come after him. اور اس بات کا یقین رکھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, اور ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. نعوذ باللہ, اگر کوئی انسان نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے, کیونکہ مہر ختم نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دی گئی ہے,
اور مسلمان ہونے کے لیے اسی بات پر ایمان لانا ضروری ہے. It is an essential part of believing in رسالت and whoever denies it cannot be a Muslim. اگر کوئی انسان اس بات کا یقین نہیں کرتا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں. Student, learn this first point, beliefs.